پاکستان میں کئی صوبے ہیں چھوٹے جن میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت بری ہے۔ سوال یہ کہ کون سا رہنما ہے جو ان صوبوں کے خدشات پر گفتگو کر رہا ہے کہ جس ملک نے اپنے قومی بجٹ کا قریب 80% قرضوں کی ادائیگی میں، ویسے لفظ ادائی ہے لیکن چلیے ادائیگی میں خرچ کرنا ہو، وہ ملک آزاد یا خود مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نکال دیا جائے نظام سے، وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اب ایک سیاسی حقیقت ہے۔ آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی جمہوری جماعت ہے یا نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کا رویہ جمہوری ہے یا نہیں ہے، یا وہ سیاسی رویہ ہے یا نہیں، یہ ایک سوال کرتے رہے۔ یہ قرضے عمران خان نے تو نہیں لیے؟ نہیں، غلط بات۔ عمران خان کو 68 ارب ڈالر کے قرضے ملے تھے، بیرونی قرضے۔ عمران خان اسے 120 ارب ڈالر سے قریب زیادہ چھوڑ کے گئے ہیں، یعنی آلموسٹ دگنا کر کے گئے ہیں۔ تو ایسا آدمی جو آپ کے قرضے دگنے کر دے گا، وہ پھر خود مختاری کی بات کرے تو ایسے ہی ہے نا کہ میں اپنے گھر کا سارا سامان پرچون والے کے پاس گروی رکھوا دوں اور کہوں کہ اب پرچون والے سے میں کھل کے بات بھی کر پاؤں گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے لوگوں کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ ٹھیک فیصلہ کریں تو بھی، وہ غلط فیصلہ کریں تو بھی، یہ ملک ان کا ہے، انہی کو یہ چلانے دیں، کیونکہ وہ غلط فیصلہ کریں گے تو سیکھیں گے۔ دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے۔ میں ہوں عاطف توقیر۔ آج کے دن سے میں کوشش کروں گا کہ ایک سیریز شروع کی جائے جس میں الیکشن سے قبل مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے آپ کی رائے اس پر بات کی جائے، اور خاص طور پر نوجوانوں سے گفتگو کی جائے، کیونکہ اس وقت میں نے دیکھا نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو مختلف سوالات تو کر رہی ہے، کنفیوز بھی ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کی حمایت بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ سامان نہیں ہے، وہ پراپر تھاٹ نہیں ہے جو تھاٹ ہونا چاہیے۔ خواہش ہوگی کہ آپ سے جو بھی آپ کی سیاسی جماعت یا سیاسی رہنما اس پر کوشچننگ ہم کریں اور دیکھیں کہ بہتر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک بات سمجھ لیجئے، اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتیں موجود ہیں ان میں ذاتی طور پر پاکستان سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان قیادت کے ایک بڑے بدترین قسم کے بحران سے دوچار ہے۔ اس وقت کوئی بھی آپ کو سیاسی جماعت ایسی نظر نہیں آتی جو واضح انداز سے، ہو سکتا ہے سیاسی رہنما دل میں سوچے بیٹھے ہوں، لیکن واضح انداز سے ایک دور اندیشی کے ساتھ کوئی مستقل لاہ عمل پاکستانی قوم کے لیے اس کے پاس ہو، ایک مضبوط جمہوری معاشرے جس میں انسانی حقوق ہوں، جس میں چھوٹی اقوام کے لیے زیادہ سے زیادہ آزادیاں ہوں۔ ایسا کوئی واضح موقف نہیں ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کی وجوہات ہیں۔ پاکستان میں فوج جس انداز کی مضبوط ہے، ایسے میں کوئی بھی سیاسی رہنما یہ افورڈ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس پر تفصیلی گفتگو ہو اور مختلف نوجوانوں کی رائے آپ تک پہنچائی جائے۔ ایک بات میں نے دیکھی، آج میں نے ٹویٹر پر بھی اور فیس بک پر بھی جو لکھا اور بہت سے دوستوں کی رائے مجھ تک پہنچی، اس میں ایک چیز ہے کہ کئی ایسے نوجوان ہیں جو لکھ رہے ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں۔ سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ آپ یاد رکھیے کہ پاکستان میں اس بار جو نئے ووٹرز داخل ہوں گے انتخابی سسٹم میں، وہ قریب کوئی 15 ملین یعنی 1.5 کروڑ نیا ووٹر ہے۔ یہ نیا ووٹر وہ ہے جو 2013 میں شاید 8 برس کا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پاکستان کی مشرف کا دور یا 90 کی دہائی کی سیاست یا بھٹو کون تھا اور پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کیسے آیا تھا اور مذہبی جماعتوں کا کیا کام تھا اور فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا تھا اور پاکستان کیسے ٹوٹ، اس کو نہیں پتا۔ اس نے پاکستان کو اتنا ہی سمجھا ہے جتنا ٹی وی پر دکھایا گیا ہے، اور ٹی وی پر جو پاکستان دکھایا گیا ہے اور ٹی وی پر جو رہنما آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں وہ ہمارے سامنے۔ اس وقت پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال خراب ہے، بدترین ہے۔ سوال یہ ہونا چاہیے کہ کون کون سے رہنما ہیں جو اس انسانی حقوق کی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حالت تبدیل ہونا چاہیے۔ پاکستان میں کئی صوبے ہیں چھوٹے جن میں انسانی حقوق کی صورتحال بہت بری ہے۔ سوال یہ کہ کون سا رہنما ہے جو ان صوبوں کے خدشات پر گفتگو کر رہا ہے۔ پھر پاکستان میں ترقی کے حوالے سے، یعنی معاشی ترقی کے حوالے سے ایک ابتری کی صورتحال ہے، اور وجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں نئے بچے وہ تعلیم یا صحت اس نظام کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے لیے سکول موجود نہیں ہوتے۔ اس وقت پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ سے 2.25 کروڑ کے بیچ میں تعداد ہے بچوں کی جو سکول نہیں جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سکول کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ سکول بنانا تو ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تعلیم تو ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تعلیم مہیا نہ کر کے ریاست اپنی ایک بنیادی ذمہ داری سے پہلو تہی کر رہی ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تعلیم جن بچوں کو دی جا رہی ہے،
سوال یہ ہوگا کہ ان کی تعلیم کتنی معیاری ہے. ہمارے ہاں 8ویں 9ویں کا بچہ اردو میں اپنا نام تک نہیں لکھ پا رہا ہے. تو یہ غلطی ہے, یہ خرابی ہے. اور یہ خرابی کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ریاست کا سرمایہ خرچ نہیں ہو رہا ہے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں. پھر ایک اور سوال کہ میں نے بھی دیکھا, دوست نے لکھا جی, انہوں نے لکھا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ تو ان کا جواب تھا کہ پاکستان تاکہ خود مختار ہو. لیکن سوال یہ ہوگا, جو سوال ان نوجوان نے خود سے نہیں کیا, سوال یہ ہونا چاہیے کہ جس ملک نے اپنے قومی بجٹ کا قریب 80% قرضوں کی ادائیگی میں, ویسے لفظ ادائی ہے لیکن چلیے ادائیگی میں خرچ کرنا ہو, وہ ملک آزاد یا خود مختار کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اب آپ سوال یہ کریں گے کہ صاحب یہ قرضے عمران خان نے تو نہیں لیے. نہیں, غلط بات. عمران خان کو 68 ارب ڈالر کے قرضے ملے تھے, بیرونی قرضے. عمران خان اسے 120 ارب ڈالر سے قریب زیادہ چھوڑ کے گئے, یعنی آلموسٹ دگنا کر کے گئے. تو ایسا آدمی جو آپ کے قرضے دگنے کر دے گا, وہ پھر خود مختاری کی بات کرے تو ایسے ہی ہے نا کہ میں اپنے گھر کا سارا سامان پرچون والے کے پاس گروی رکھوا دوں اور کہوں کہ اب پرچون والے سے میں کھل کے بات بھی کر پاؤں گا. تو سوال یہ ہونا چاہیے. اسی طرح دوسری طرف جو نون لیگ کے دوست ہیں, ان کو اپنی رہنماؤں سے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے کہ اگر وہ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے تھے تو پھر یہ ڈیل کیسے ہو سکتی ہے فوج کے ساتھ؟ اور اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جو پی ٹی آئی کی ہو رہی ہیں, اس پر ان کا دو ٹوک موقف کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ یعنی اب سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ, لیکن یہ بات تو ہونا چاہیے کہ ہم سیاسی اختلاف کو کسی صورت انسانی حقوق کی یا بنیادی سیاسی حقوق کی خلاف ورزیوں میں نہیں بدلنے دیں گے. یہ سوالات تو ہونا چاہیے. تو اس لیے میرے خیال میں ہم کوشش کریں گے کہ اگلے کچھ عرصے میں مسلسل آپ سے گفتگو کریں, اور ہم گفتگو میں یہ کوشش کریں گے کہ آپ کے جو رائے ہو یا سوال ہوں ان کو بھی ہم ان پر بات کریں. ساتھ میں جو مشکل موضوعات کی بیٹھک ہے وہ تو چلتی ہی رہے گی, لیکن میری خواہش ہے کہ انتخابات سے قبل جتنے تواتر سے بھی ممکن ہو وہ آپ سے, ان نوجوانوں سے گفتگو ہو, اور ان کے جو سوالات ہیں خاص طور پر ان پر تفصیل سے بات ہو. میں ایک چند ایک چیزیں ہیں جو سوالات میرے سامنے ہیں ان کو میں بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ہمارے دوستوں نے لکھا جی کہ عمران خان کیونکہ وہ ایک اچھا لیڈر ہے اور مختلف ملکوں میں پاکستان کی عزت بنی ہے ان کی وجہ سے, اور آگے لکھ رہے ہیں وہ ایماندار بھی ہے. وہ اب ایماندار ہے یا نہیں ہے وہ تو ہمیں پاکستان, دیکھیے یاد رکھیے گا, پاکستان کے جو معاشرہ ہے میری دوستو, اس معاشرے میں اگر کوئی شخص ایماندار ہے نا تو سمجھ لیں وہ منافق ہے. ایک معاشرے کا سٹرکچر ہوتا ہے, اس سٹرکچر کے اندر جو جاتا ہے وہ ایماندار ہو نہیں سکتا. اس سٹرکچر کا اصول ہے. آپ فرض کیجئے آپ کسی جگہ پر ہیں اور آپ کے اوپر لوگ بھی چور ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, نیچے بھی لوگ کرپشن کر رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں میں کرپشن نہیں کروں گا. تو آپ کو پتا ہے کتنے دن کے اندر, وہ دنوں کی ہوگی آپ کی کہانی, کتنے دن کے اندر آپ کو سسٹم سے اٹھا کے باہر پھینک دیا جائے گا, کیونکہ آپ کی وجہ سے پورے کا پورا سسٹم خراب ہو جائے گا. عمران خان اس کرپٹ نظام کا ایک پرزہ تو ہو سکتے ہیں, لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے تو میرے خیال میں یہ آپ ایک خواب دیکھ رہے ہیں. ہم سب کرپٹ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کرپشن دور کیسے ہوگی؟ کرپشن دور ہوتی ہے جب نظام میں ایک چیز پر دوسرے چیز کا, ایک فرد پر دوسرے فرد کا, ایک محکمے پر دوسرے محکمے کا, ایک ادارے پر دوسرے ادارے کا چیک لگتا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے دور میں ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. عمران خان کے دور میں پاکستان کرپشن انڈیکس میں اوپر گیا, پاکستان میں کرپشن بڑھی. پاکستان 2009 میں کرپشن انڈیکس میں 143 پہ تھا جب مشرف کیا, یعنی مشرف کے جانے کے بعد پاکستان کا جو پہلا کرپشن انڈیکس تھا اس میں پاکستان 143 پہ تھا. زرداری کے دور میں پاکستان 137 پہ تھا, یعنی 5-6-7 پر پاکستان کی پوزیشن بہتر ہوئی تھی. 2016 میں نواز شریف کے دور میں پاکستان 116 پر تھا, 2017 میں 117 پر تھا, اور عمران خان جب آئے ہیں اور جب عمران خان چھوڑ کے گئے ہیں تو پاکستان دوبارہ 140 پر چھوڑ کے گئے ہیں. تو اگر کرپشن انڈیکس میں پاکستان کو 27-24 درجے اوپر لے گئے ہیں کرپشن میں, تو پھر آپ ایماندار پتہ نہیں پھر کس کو کہتے ہیں. تو بہرحال ہر چیز, کوئی بھی سوال ہو اس پر سوال کریں, یعنی کوئی بھی چیز ہو نا جو بھی آپ بلیو کرتے ہیں, سیاسی بلیو ہر شخص کا حق ہوتا ہے. سیاسی بلیو جب بھی آپ کوئی رکھیں تو اس کے پیچھے کوئی چیز رکھا کریں. یاد رکھیں پیمانہ جو ہے نا, پیمانہ یا میزان, اس کی سب سے خوبصورت بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دونوں پلڑوں کو سامنے رکھنا چاہیے. ذاتی پسند آپ کی ہو سکتی ہے, ذاتی پسند آپ کر سکتے ہیں, یا ذاتی پسند آپ کسی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں یہ شخص مجھے پسند ہے اور بغیر وجہ کے پسند ہے, ٹھیک ہے, لیکن ذاتی پسند سیاست میں کوئی زیادہ اچھی شے نہیں ہوتی. سیاست میں آپ کو دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کتنا دور اندیش ہے, کوئی شخص کتنا لوگوں کو جوڑنے والا ہے, مختلف سیاسی جو اختلاف ہیں اس کو برداشت کرنے والا ہے, اختلاف کے لیے کتنی جگہ نکالنے والا ہے.
اب پی ٹی آئی کا ایک اور پرابلم میں دیکھتا ہوں، کیونکہ ایک بات یاد رکھیے، اس وقت جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو نکال دیا جائے نظام سے، وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اب ایک سیاسی حقیقت ہے۔ آپ یہ سوال ضرور کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کوئی جمہوری جماعت ہے یا نہیں ہے، یا پی ٹی آئی کا رویہ جمہوری ہے یا نہیں ہے، یا وہ سیاسی رویہ ہے یا نہیں، یہ ایک سوال کرتے رہیں، لیکن پی ٹی آئی اس وقت موجودہ سیاسی منظرنامے میں ایک حقیقت ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ کیسے آئی ہے، کیوں آئی ہے، کون سے جرنیل پیچھے بیٹھتے بحث کرتے رہے، لیکن وہ اس وقت ایک حقیقت ہے۔ پاکستان میں بہت بڑا طبقہ ہے، خاص طور پر اربن نوجوانوں کا، جو جتنا بھی سوشل میڈیا سے جو زیادہ جڑا ہوا ہے، وہ پی ٹی آئی کو ہی جماعت سمجھتا ہے، باقیوں کو جماعت ہی نہیں سمجھتا۔ ایون کہ وہ افراد بھی جو عمران خان کو کی محبت میں بہت زیادہ مبتلا نہیں ہے، وہ بھی دوسری جماعتوں کو بالکل نگیٹ ہی کر دیتے ہیں۔ پرابلم لیکن یہ ہے بھائیو، سیاسی یا جمہوری منظرنامہ وہ بنتا ہے جس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہوں۔ پی ٹی آئی ابھی جیسے ہے نا کہ انقلابی ہو گئی ہے، پہلے تو وہ انقلابی نہیں تھی، پہلے تو فوج کے ذریعے آئی تھی، اب وہ انقلابی ہو گئی۔ اچھا انقلابی ہو گئی ہے تو انقلاب کا ایک نظریہ ہوتا ہے نا، تو نظریہ کیا ہے صاحب؟ نظریہ اس کے علاوہ کیا کہ میرے علاوہ ساری پارٹیاں ختم کر دی جائیں۔ اگر اس نظریے کے ساتھ آپ کوئی شخص سیاست کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ ملک کو ایک سراسر فاشزم کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ میرے علاوہ تمام پارٹیاں ہی ختم کر دی جائیں گی، صرف میں ہوں گا، میں بادشاہ سلامت ہو جاؤں گا۔ یہ رویے کسی صورت ان کی اجازت نہ دیں، کیونکہ یاد رکھیے گا یہ سب بھگتنے آپ نوجوان ہیں، آپ نے ابھی 20-25 سال آپ کی مزید جو نا وہ معاشرتی زندگی ہے 30-40 سال، آپ نے ہی بھگتنا ہے یہ سارا کچھ، اس لیے یہ سمجھ لیجئے۔ اور ساتھ ہی ایک اور بھی بات، جو فیصلہ ساز ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو یکسر مسترد کر کے وہ خود سے ان پر فیصلے تھوپ دیں گے تو یہ بڑا ظلم کریں گے۔ ان نوجوان ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس ملک کے نوجوانوں کو، اس ملک کے لوگوں کو ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ ٹھیک فیصلہ کریں تو بھی، وہ غلط فیصلہ کریں تو بھی، یہ ملک ان کا ہے، انہی کو یہ چلانے دیں، کیونکہ وہ غلط فیصلہ کریں گے تو سیکھیں گے۔ گفتگو ہونا چاہیے، مختلف سیاسی جماعتوں کے حوالے سے سوال ہونے چاہیے، مباحث ہونے چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، سیاسی اختلاف کی جگہ ہونا چاہیے، سیاسی تشدد کی جگہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس انداز سے ایک جمہوری معاشرہ بنتا ہے، اور یہ ہر حال میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ کون سی جماعتیں ہیں جو اختلاف کا خاتمہ کرنا چاہتی ہیں، وہ کون سی جماعتیں ہیں جو انسانی حقوق پہ بالکل بات نہیں کر پا رہی ہیں، وہ کون سی جماعتیں ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کو ہی ختم کرنا چاہتی ہیں۔ اس کو سامنے رکھ کے ہی ہمیں انتخاب سے قبل اور ہر انتخاب سے قبل اپنے فیصلے طے کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کچھ دنوں میں ہم مسلسل ایک ایک کر کے مختلف موضوعات پر ہم اس خاص تناظر میں بات کریں کہ جب کوئی شخص پی ٹی آئی کا کوئی، یا پی ایم ایل این کا، یا پیپلز پارٹی کا، یا کسی بھی اور جماعت کا کوئی شخص ایک بات کہے، یہ دعویٰ کرے، تو ہم دیکھیں کہ کیا وہ دعویٰ درست ہے یا نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے۔